السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ولاگ کہ بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں کہ علماء سے بحث کرنے کے لیے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے علم حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرنے کے لیے، اور جن کو علم کا پتہ نہیں تو ان کو تنگ کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کریں گے۔ اللہ پاک اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کریں گے۔ تو ایسے نا، اگر انسان علم حاصل کرے تو اسی سے کسی کو سکھائے، اس کو ہو سکے تو اچھے کام پہ لائے، نیک کام پہ لائے کہ علم میں نے حاصل کیا ہے تو اس کا کچھ اجر، کوئی اچھا کام کروں جو میرے بخشش کا ذریعہ بنے۔ حضرت بیلول دانا ایک بندہ ان سے ملا، تو ان کے جو 3 سوال تھے اور کوئی بھی علماء اس کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ بندہ آیا اس کے پاس، حضرت بیلول دانا کے پاس۔ درویش بند انسان تھے وہ۔ تو ان کے پاس جب آیا تو ان سے کہنے لگا کہ حضرت، میں آپ کے پاس سوال لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بتاؤ، میں اس کی کوشش کروں گا، جواب دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ ایک میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا رب ہے تو وہ ہمیں دکھتا کیوں نہیں؟ اور دوسرا میرا سوال کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو کس بات کی سزا ملتی ہے؟ دوسرا سوال یہ۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ شیطان اگر آگ سے بنا ہوا ہے تو قیامت کے دن اسے جہنم میں کیسے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا؟ تو حضرت بیلول دانا جو ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو اس نے جو ہے ایک جاہلانہ بات کی کہ دیکھو، آپ کے پاس بھی سوال نہیں ہے۔ میں تو سمجھ گیا تھا کہ میری اس سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ کچھ مٹی کا روڑا بنا ہوا تھا، وہ اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ اس کو لگ گیا زیادہ اور تھوڑا بہت خون بھی بہا اس کا۔ تو وہ کسی آس پاس کے، جیسے ابھی ادھر ہمارے پاس ایس ایچ او ہو گئے، ایس پی ہو گئے، تو ایسے جا کے اس نے شکایت کر دی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یار، یہ درویش ہیں تو درویش یہ تو ایسے نہیں کر سکتے، پھر بھی تم شکایت لے کے آئے ہو تو میں اسے بلاتا ہوں۔ تو جب آپ حضرت بیلول دانا آپ ادھر آئے، اس کو بلایا گیا، تو حضرت بیلول دانا نے کہا کہ آپ ان سے پوچھو کہ ان کے سوال کیا تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے 3 سوال۔ تو حضرت بیلول دانا نے کہا کہ میں نے تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی پتھر سے، ایک ہی مٹی کے روڑے سے دے دیا تم کو۔ تو وہ کہنے لگا کیسے؟ تو حضرت بیلول دانا نے فرمایا کہ ایک تو درد، تم جدھر پتھر لگائے، روڑا لگائے تو ادھر درد ہوا؟ وہ کہنے لگا ہاں درد ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ درد دکھاؤ کدھر ہے؟ اس نے کہا یار درد ہے لیکن دکھایا تو نہیں جاتا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا رب ہے، وہ دکھایا تو نہیں جاتا نا، وہ جب قیامت قائم ہوگی، جب ہماری بخشش ہوگی، قیامت کے بعد ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو جی بھر کے دیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب اپنے رب کو دیکھا تو بہت ہی خوبصورت انداز میں دیکھا، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور دوسرا سوال کہ اگر
गुनाह शैतान करवाता है तो इंसान को कैसे जहन्नम में डाला जाएगा? तो आपने फरमाया इसका भी जवाब है। तो वो कहने लगा क्या? आपने फरमाया कि पत्थर जो है, वो रोड़ा जो है तुम्हें शैतान ने मारा, मेरे ऊपर क्यों, मुझे क्यों जो है तकलीफ दे रहे हो? जा शैतान के ऊपर एफआईआर कटा, उसको चिकवाओ। तो दूसरा सवाल भी उधर पूरा हो गया। अब जो है तीसरा सवाल उसने, आपने फरमाया कि तीसरा सवाल तुम्हारा कौन सा? उसने कहा कि मेरा तीसरा सवाल जो है कि अगर शैतान आग से बना हुआ है तो उसको जहन्नम में कैसे डाला जाएगा? तो आपने फरमाया कि ये मिट्टी का रोड़ा, हम किससे बने हुए हैं? तो वो कहने लगा कि हम मिट्टी से बने हुए हैं। तो आपने फरमाया ये मिट्टी का एक रोड़ा तुझको कितनी तकलीफ दी है, लगा है कि नहीं, दर्द हो रहा है कि नहीं? उसने कहा कि दर्द भी हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है, खून भी बहा है। तो आपने फरमाया कि मिट्टी से तुम बने हो और मिट्टी ने तुझे तकलीफ दी है, तो वो जहन्नम गया, वो आग से बना हुआ है तो उसको भी ऐसे ही आग में डाला जाएगा। तीनों सवालों के जवाब हो गए पूरे, तो बंदा शर्मिंदा हो गया। तो उसकी सोच ये थी, वो तीनों सवाल लेके घूम रहा था कि बस अभी कोई मिल जाए तो किसी को मैं अपने आगे उसकी गर्दन नीचे कर दूं, किसी उलमा को शर्मसार कर दूं कि तुम किस चीज़ के उलमा हो, किस चीज़ का तुमने इल्म हासिल किया हुआ है। उसकी सोच यही थी। तो आजकल ये जो है ये सिस्टम थोड़ा बहुत ये भी चल रहा है, अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और ये इल्म हासिल करो इसी वजह से कि अगर मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ तो मेरी वजह से किसी का भला होगा। ये सोच ना रखो कि किसी को मैं जलील करूँगा, किसी को मैं तंग करूँगा, नहीं, ये सोच नहीं रखो। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर तुम्हें दीन की बातें कुछ भी पता हो तो उसको आगे शेयर करो। उससे जो है अगर किसी का भला हो जाए तो उसी वजह से हमारी बख्शिश हो सकती है, क्या पता हमारी बख्शिश हो जाए। तो ये आज का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अल्लाह आप सबको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।